اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن کو نظر نہیں آتا، بہت علاج کروایا ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جس چیز کا کوئی علاج نہ ہونا اس کا علاج اللہ کا قرآن ہے۔ آپ اس بیوی کو سمجھائیں کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کے دم کرے اور پھر آنکھوں پہ پھیرے، انشاءاللہ بہت جلد اللہ رحمت کریں گے، آنکھوں میں نور اللہ واپس دے دیں گے۔ عید کی نماز جو ہے اس کی قضا نہیں ہے، حالانکہ عید کی نماز واجب ہے کہ وہ سال میں 1 دفعہ ہے، اور وتر جو ہے وہ تو روز پڑھنے پڑتے ہیں نا، یہ بھی واجب ہے لیکن یہ روز کا واجب ہے، اس لیے اگر یہ رہ جائے تو دہرانا پڑے گا۔ عید میں تو کوئی نہ آ سکے تو دہرانی بھی نہیں پڑے گی۔ اشاعت توحید و سنت کے نام سے ایک جماعت کام کر رہی ہے جس کا مقصد توحید کی دعوت اور شرک و بدعت کا خاتمہ ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، اگر یہ ہے تو اصل کام تو ہمارا یہی ہے کہ اللہ کی توحید ہو، شرک کا خاتمہ ہو اور بدعت کا خاتمہ ہو اور سنت کا رواج ہو۔ تو یہ کر رہے ہیں تو اللہ قبول فرمائے۔ شادی بیاہ میں بارات جب آتی ہے تو لڑکیاں ان کو ویلکم کرتی ہیں اور ان پر پھول پھینکتی ہیں، اور مرد عورتیں مدغم بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے۔ راہبانی کے جو لڑکے ہیں اللہ سب کو ہدایت دے اور عافیت دے۔ میری بھانجی عائشہ کے لیے دعا کریں کہ اس کو اللہ کینسر سے شفا دے۔ دیکھیں جی، کینسر جو ہے نا، اس کا ہم نے جو بارہا تجربہ کیا ہے، اللہ کے قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ النجم کی آخری آیت ہے۔ اس کو 1001 دفعہ پڑھ کے کسی بڑے ڈول پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، وہی پانی استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ جب وہ ختم ہو پھر اسی طرح ایک اور ڈول تیار کریں، انشاءاللہ تیسرے اس پہ بالکل کینسر ختم۔ یہاں میرے اپنے ایک دوست آئے تھے بیچارے، بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ویل چیئر پہ اور ایسے کمزور، میں حیران ہو گیا، ابھی یہ تو اتنا خوبصورت جوان تھا۔ میں نے کہا بیٹا، انہوں نے کہا مجھے پہچانا بھی ہے کہ میں کون؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت میں فلان ہوں اور مجھے کینسر ہو گیا ہے۔ تو میں نے اپنے والد سے درخواست کی کہ اب چونکہ میں کینسر کا مریض ہوں، میرے بچنے کی کوئی امید نہیں، مجھے ایک دفعہ عمرہ کرا دیں، میں کعبہ شریف دیکھ لوں اور مدینہ شریف کی حاضری دے دوں۔ میں نے اس کے والد کو یہی بتایا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ وہ تشریف لے گئے اور 15-20 دن مدینے میں رہے۔ واپس جب آیا تو ویل چیئر کے بجائے وہ چل رہا تھا ماشاءاللہ۔ وہ میں نے کہا یار تمہاری ویل چیئر کہتا ہے وہ گئی۔ مدینہ منورہ کے بڑے ہسپتال میں ٹیسٹ کرنے کا تمہیں کینسر ہے ہی نہیں، جس نے کہا تھا تمہیں کینسر ہے جھوٹ بولا تھا اس نے۔ محمد حسین کی بیوی، اللہ سب کو صحت دے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اللہ دین پر استقامت دے اور صحت و عافیت دے۔ دیکھیں نا، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بی بی عائشہ نے، صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سرکار دو عالم سے پوچھا کہ حضور رمضان شریف کا مہینہ ہے، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والوں کو لیلۃ القدر ملتی ہے، وہ پہچان لیتے ہیں، اس کی علامات کو سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت لیلۃ القدر میں چونکہ اتنی بڑی شان والی رات ہوتی تو میں کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم بس یہ دعا کرنا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یا اللہ معافی بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما۔ تو جب معافی بھی مل گئی، صحت مل گئی، اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ تبلیغی حضرات والے کہتے ہیں کہ جو گشت کرتے ہوئے نماز پڑھے گا اس کو 7 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کی بات کو قبول فرمائے۔ میں نے تو بہرحال کسی حدیث میں ایسی بات نہیں پڑھی، لیکن بزرگ ہیں کہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ انہوں نے دیکھا ضرور ہوگا یا کسی بات پہ قیاس کیا ہوگا۔ اب دیکھیں نا، جیسے آپ حج پڑھیں تو 1 قدم پہ 1 لاکھ، لیکن اگر پیدل پڑھنے کے لیے ہم سے پیدل جائیں مینا، عرفات، مزدلفہ، تو ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکی۔
700 کو 1,00,000 سے ضرب دیں تو اگر یہ مینار چلنے سے اتنا ثواب ہو جاتا ہے تو دین کی دعوت کے لیے ثواب نہیں ہوگا؟ کوئی بھی بلڈنگ بطور اجرت یعنی کرائے پر بینک کو دینا بہتر یہ ہے کہ ابھی نہ دے، ورنہ وہ کرایہ تو حلال ہے، وہ تو حرام نہیں ہے، وہ سود تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ بھی تو ایک قسم کا تعاون ہے نا گناہ والوں پر۔ میرا نام محمد صدیق ہے، بیٹے ہیں ابو بکر عمیر، اللہ پاک ان کو قرآن کا حافظ بنائے، آمین۔ میرا نام محمد فہد ہے، طواف کے دوران ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، اگر قرآن یاد ہے تو پڑھتے رہیں، اٹھا کے نہ پڑھیں، کیونکہ دھکا لگے، رش لگے، قرآن گر جائے، وہ تو الٹا بے ادبی ہو گئی۔ نفلی طواف میں شروع سے موزے پاؤں پھٹنے کے ڈر سے استعمال کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میقات پر جب ہم جاتے ہیں تو جن گاڑیوں میں ہم جاتے ہیں وہ ڈرائیور احرام نہیں باندھتے، ان کے لیے اجازت ہے کہ جو روز جائے گا آئے گا احرام کہاں باندھے گا، روز عمرہ کرے گا وہ۔ طواف کی حالت میں احرام پر عطر یا پرفیوم بالکل استعمال نہ کریں۔ میں نے حلق نہیں کرایا، طواف صفا کر لیا، کپڑے پہن لیے، پھر کتنی دیر کے بعد حلق کرایا؟ اگر تو 2-3 گھنٹے میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہو گیا، اگر زیادہ وقت گزر گیا دم پڑ گئی۔ میرے کزن روشن علی کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ کہتے جی کہ احرام کے بغیر مطاف میں جانے پہ پابندی ہے۔ اکثر لوگ پچھلے طواف کے لیے احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ اصولاً تو نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے، لیکن چونکہ وہ بھی نہیں آنے دیتے کسی غریب کو جو بیچارہ 4 پیسے بھر کے آیا ہے، تو وہ اپنی حسرت کیسے پوری کرے؟ لہذا وہ کر لے، اللہ معاف کرے گا۔ کہ میں انڈیا سے آیا ہوں، میرے استاد تھے جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور، میرے والد صاحب بھی وہیں سے پڑھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر مکہ مکرمہ میں بلڈنگیں اونچی بننی شروع ہو جائیں تو علامات قیامت، بالکل ٹھیک کہا تھا۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک تو جب سرزمین حجاز میں درخت زیادہ ہو جائیں، اذا کثرت الاشجار والمیاہ، ہم جب پہلے آئے تھے چھوٹے بچے تھے کوئی درخت نہیں ہوتا تھا، اب تو سب درخت ہی درخت ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اذا کثرت خزانات المیاہ علی جبال مکہ، اگر مکے کی پہاڑیوں پر پانی کی ٹینکیاں بن جائیں تو سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ اب دیکھ لو ساری ٹینکیاں پہاڑیوں پر ہے کہ نہیں، الفاظ میں، مینا میں، مزدلفہ میں پہاڑیاں، ٹینکیاں کہاں ہیں؟ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ قرآن کریم کو نیچے رکھ دیتے ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے اس کی جلد ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جلد ہے تو جلد پر رکھتے ہیں، نیچے تو نہیں رکھتے، لیکن ہمارے ہاں ادب کا تقاضا یہی ہے کہ نہ رکھا جائے۔ میرے چھوٹے بھائی والدہ کی بات نہیں مانتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میرا بیٹا جامعہ بیت السلام میں قرآن حفظ کر رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ ایک خاتون نے مدینہ منورہ سے احرام کی نیت باندھ کے کر لی، حرم میں پہنچ کے طواف کے 2 چکر صرف لگائے، واپس ہوٹل چلی گئی۔ دوسرا دن ہے، ابھی تک اس نے عمرہ نہیں کیا، بالکل دم آئے گا، عمرہ بھی مکمل کرے اور دم بھی ادا کرے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ جب آیا آ گیا، چلا گیا، سو گیا تو سو گیا۔ اگر ایک عورت نے عمرے میں طواف کیا ہے، صفا مروہ نہیں دوڑی، تب بھی دم ہے۔ اللہ ہر ولد کو اولاد عطا فرمائے۔
بہرحال یہ سیدہ عظمہ جی نے بھی لکھا ہے اللہ کے رشتے باعث خیر ہوں، کیونکہ حضور نے یہی دعا کی کہ اللہم بارک لہما وعلیہما وجمع بینہما بخیر، دم کا گوشت غریبوں کو دیا جائے۔ عمرے کے طواف میں، طواف کے دوران آپ نظر نیچے رکھیں، نہ غلاف کو ہاتھ لگائیں، نہ چومیں، بعد میں چوم لیں۔ اہلیہ بھی عالمہ ہیں، چاہتا ہوں کہ اولاد دین کا کام اللہ کامیاب کرے، اللہ نصیب کرے۔ دو سال پہلے کرونا کی وجہ سے میں 15 دن کے روزے نہیں رکھ سکا، تو آپ ایسا کریں جب موسم اچھا ہو ایک ایک کر کے رکھ لیں، ضروری نہیں کہ 15 دن اکٹھے رکھیں، ایک رکھ لیں، پھر 2 دن کے بعد اور ایک رکھ لیں، پورے کرنے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الرکنین یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے، چونکہ آپ کا منشا یہ ہوتا تھا، اس وقت کعبہ تھا مسجد اقصیٰ، تو بھی مسجد اقصیٰ کو رخ کرو، لیکن یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جائے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ مسجد الحرام کی حدود جو ہے مثلا ادھر عرفات تک ہے، ادھر مسجد عائشہ تک ہے، اور ادھر جو ہے جیرانہ تک ہے، ادھر جو ہے آپ جائیں گے تو یلملم تک، ہر جگہ حدود لکھے ہوئے ہیں۔ ویل چیئر پر اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ احرام باندھ کے طواف کر لیں۔ احرام کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے بھول کے سر پہ کپڑا ڈال لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے مدینہ منورہ سے مسجد قباء گئے 3 آدمی، ڈرائیور سے 2 ریال فی آدمی کرایہ طے تھا، لیکن جب اترے ہم بھی بھول گئے، وہ بھی بھول گیا، تو ہم وہ پیسے نہیں دے سکے، خیرات کر دو۔ آپ کے بیٹے عارف صاحب کا، ہاں میرے بیٹے عارف صاحب جو تھے ماشاءاللہ نوجوان بھی تھا، وہ عالم بھی تھا، اور یہاں کی ام القری یونیورسٹی کا فارغ شدہ تحصیل عالم، اور پھر ماشاءاللہ بڑا اچھا خطیب تھا، اور اللہ کی شان ہے کہ بس وہ جب بیماری آتی ہے کوئی پوچھ کر تو نہیں آتی نا جی، اور پھر یہ ہے کہ بیماری میں اس نے تکلیف بڑی دیکھی بیچارے نے، 1 مہینہ پورا ہسپتال میں جیسے کوما کی شکل ہوتی ہے نا اس حالت میں رہے۔ الحمدللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اللہم اغفرہ وارحمہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ میرے بھائی انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ان کے بھانجے کو کراچی میں پولیس والے بے گناہ اٹھا گئے ہیں، اللہ ہدایت دے، اس کی جان رہائی کرے۔ پولیس والے تو ہمیشہ اٹھاتے ہی بے گناہ ہیں، گناہ گار کو کہاں اٹھاتے ہیں؟ ان کے ساتھ تو شیئر ہے ان کا، ان کو کیسے پکڑیں گے؟ پکڑتے ہیں ہمیشہ گناہ بے گناہ کو۔ ایک آدمی ہے جو ہندو سے مسلمان ہو گیا، اب اس کو ہندو نہیں کہنا چاہیے، جب مسلمان ہو گیا ہے اسی وجہ سے۔ تو ایک دفعہ حضرت بلال روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر نے مجھے کہا ابن امت السوداء، کالی باندی کے بیٹے۔ حالانکہ ابو بکر نے غلط تو نہیں کہا، حضرت بلال کی ماں بھی تو کالی تھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں کالا، میری والدہ بھی کالے، لیکن میرا دل تو کالا نہیں ہے، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ حضور آئے، آپ نے بلایا ابو بکر کو، فرمایا قلت کلمۃ، تم نے ایک بات آج ایسی کی ہے اگر دریا میں بھی ڈالو تو کڑوا ہو جائے گا، بلال سے معافی مانگو۔ آپ نے بلال سے معافی مانگی، اور پھر ساری زندگی سیدنا بلال سیدنا بلال سیدنا کے بغیر کہتے نہیں تھے۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، لیکن دل میں بے چینی اور اضطراب ہے، درود شریف زیادہ پڑھو۔ بہرحال آپ یو کے سے جہاں سے بھی آئے، میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں بھائی، دعا کرنا تو میرے بس میں ہے۔ طواف کے دوران کھجور یا پانی استعمال کر، اگر روزے دار ہے وہ افطار کی حد تک کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کھانا پینا چاہیے، کیونکہ طواف جو ہے نماز کے حکم ہے، یہ اتنی جس نماز میں کھانا شروع کر دو۔
شاہ امیر کی والدہ کو کینسر ہے، اللہ شفا دے۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، اللہ آپ کو اولاد نبی نبی عطا فرمائے۔ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی حالت اچھی نہیں ہے، اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ تمام طلباء کو چاہیے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سورۃ الواقعہ پڑھیں، انشاءاللہ کسی کی احتیاج نہیں رہے گی۔ بہرحال یہ جو آپ نے جبل رحمت پہ آپ کو ملا، جب اس میں کارڈ موجود ہے اسی کو فون کرو، شرطے کو پولیس کو کیوں کہہ رہے ہو؟ اسی کو فون کرو، جہاں کہے ہو بھیج دو اس کو۔ پتہ نہیں کہ عرب لوگوں کی کیا کرتی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا مبتلا الا عافیتہ ولا عدوا ظالما الا اہلکتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، سب کی دعائیں منظور فرما۔ یا اللہ سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی امداد فرما۔ یا اللہ جن ملکوں میں زلزلہ آیا ہے، عذاب آیا، اپنے عذاب رفع فرما۔ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا ولا تمنعنا بذنوبنا من فضلک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔